अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सबसे हज़रमान की बेहतरीन हालतों में होंगे और ईद उल अज़हा को बेहतरीन तरीके से मनाया होगा, खूब गोश्त खाया होगा, खूब डिशेस बनाई होंगी इनकी और बहुत सी दावतें अटेंड की होंगी। तो अब हम ईद गुज़र चुकी है, हम वापस अपने रूटीन पे आते हैं, वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उतनी ही मोहब्बत के साथ मेरी वीडियोस देखेंगे और उनसे अपने लिए सबक भी अख़ज़ करेंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली ये पूछना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि क्या हम लोग बचपन से सुनते आते हैं कि कुरान हमसे बातें करता है, तो क्या कभी आप लोगों ने इमेजिन किया है कि कुरान हमसे वाकई बात कर रहा हो? कुरान पढ़ते हुए हमने फ़ील किया हो कि अल्लाह ताला हमसे बात कर रहे हैं, हमारा किसी मसले का हल हमें बता रहे हैं? नहीं किया? तो चलें आज हम एक सूरह अल बकरा की आयत में से आयतुल कुर्सी हमने पार्ट उठाया है। आयत नंबर 255 है, आई होप सो 255 है। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 255 को पहले हम तिलावत करेंगे, आपको तिलावत करके मैं सुनाऊंगी, उसके बाद हम उसका विद वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं या अल्लाह ताला की कौन सी सिफ़ात उसमें हमें बताई गई हैं कि हमें उन पर गौर व फिक्र करना चाहिए। उन पर गौर व फिक्र करेंगे तो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होगी। दीन पे साबित करने और इस्तिकामत के लिए ज़रूरी है कि हम जिसके पैरोकार हैं, जिसके पीछे जा रहे हैं, हमें पता हो कि वो है कौन, उस शख्सियत की या वो जो भी चीज़ है जिसके पीछे हम चल रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं एक शख्स हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके पीछे हम जो चल रहे हैं हमें पता हो कि वो असल में है क्या, उसकी मार्फत हमें हासिल हो, हमारा जहन क्लियर हो। जब तक हमारा जहन अपने दीन के लिए, अपने दीन की बातें, अकायद के लिए क्लियर नहीं होगा, हम उस पर कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते। तो पहले मैं आपको इसकी रेसिटेशन करके सुनाती हूँ, उसके बाद फिर हम इसके वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करेंगे और 2-3 हदीस के ज़रिए आपको मैं इसकी फजीलत बताऊँगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहू इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अच्छा, ट्रांसलेशन इसकी रेसिटेशन मैंने कर ली है। कहीं पर अगर आपको सांस फूलता हुआ महसूस हो रहा हो तो वो गर्मी की वजह से है, क्योंकि गर्मी की वजह से कुछ भी बोला नहीं जा रहा होता और वीडियोस के लिए लाजमी होता है कि पंखा ऑफ़ करें, तो इस वजह से ऐसे अक्सर हो जाता है कि आवाज़ में थोड़ी कमी पेशी या कुछ इस तरह से फीलिंग आ रही होती है। तो हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह नहीं कोई इलाह मगर वही, यानी अल्लाह ताला ही हमारा माबूद है, उसके अलावा कोई ऐसा इलाह नहीं है जो हक़ पे हो। बहुत से हमारे दुनियावी इलाह बने होते हैं लेकिन वो हक़ पे नहीं होते, वो हमें बातिल की तरफ माइल करने वाले होते हैं। अल हय्युल क़य्यूम, ज़िंदा है, कायम रखने वाला है, यानी अल्लाह ताला को कभी मौत नहीं आएगी और कायम रहने वाली ज़ात है अल्लाह ताला की। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, नहीं पकड़ती उसे ऊँघ और ना नींद। अल्लाह ताला को कभी नींद नहीं आई और नींद क्या आएगी, अल्लाह ताला को कभी किसी लम्हे, किसी मिनट ऊँघ तक नहीं आई। लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़, उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, यानी सब बादशाहत अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है वो जो सिफारिश करे उसके पास मगर उसके इज़्न से।
اب یہاں پر صورتحال بتائی گئی ہے کہ جب قیامت کے وقت ہمارا حساب ہو رہا ہوگا، تو جب سفارش والا معاملہ سٹارٹ ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن سفارش کرے گا، اگر ہم رات کے ٹائم پڑھیں گے تو قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بندہ رات کے ٹائم مجھے پڑھتا تھا. اسی طرح روزہ سفارش کرے گا. تو یہ سفارش یا کوئی بھی بندہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ حافظ السلام ہماری سفارش کریں گے، تو کوئی بھی چیز سفارش اس ٹائم پہ کرے گی جب اللہ تعالیٰ اسے حکم دیں گے. اللہ کی اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کی اذن کے بغیر، اور نہ وہ قبول ہوگی. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو درمیان ہے ان کے ہاتھوں کے اور جو ان کے پیچھے ہے. اگلے پچھلے سب حالات سے واقف ہے. جس مشکل، پریشانی، دکھ یا خوشی میں مبتلا اللہ تعالیٰ ہمارے سب حالات کو ہم سے پہلے جانتے ہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے کسی چیز کا اس کے علم میں سے مگر جو وہ چاہے. انسان صرف علم کے اسی پارٹ میں سے جانتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس سے ایکسٹرا نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ جب کوئی وحی کرتے ہیں یا کوئی الہام آتا ہے دل میں، تو وہ صرف اتنا پارٹ ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس بندے کو یا اس شخصیت کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایکسٹرا وہ اس سے بڑھ کے کچھ حاصل نہیں کر سکتا اس علم میں سے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، گھیر رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، زمین ہو آسمان ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نظر آتے ہیں. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تک آتی اسے حفاظت ان دونوں کی. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر ٹائم اٹینٹیو بیٹھے ہیں کہ میرا بندہ مجھے مخاطب کرے، مجھ سے اپنے دل کی بات کرے، میرے قریب ہو تو میں اس کو فوراً اپنی طرف راغب کر لوں. اللہ تعالیٰ جو ہیں پوری دنیا کی حفاظت کرتے ہوئے تھک نہیں رہے، وہ اٹینٹیو بیٹھے ہیں اور پوری دنیا میں ہر چیز پر غالب ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلندر ہے، بہت بڑا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بہت بلندر عظیم ہستی ہیں اور ہر چیز پر چھائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر نظر آتی ہے. اس کی اگزامپل آج ہی میں نے نوٹ کی. 50 ڈگری تک ہمارا سیلسیس ٹیمپریچر جا رہا ہے. 50 ڈگری سیلسیس، 50 آپ بھی کنسیڈر کریں، 48 49 تک جا رہا ہے. تو اب ہم جب نہانے جاتے ہیں ٹینکی کے پانی سے ہم سے نہیں نہایا جاتا کیونکہ وہ بہت ابل رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں ہم موٹر چلا کے نہائیں. موٹر چلا کے جب ہم نہاتے ہیں وہ پانی زمین کے تہوں کے نیچے سے آ رہا ہوتا ہے، ٹھنڈا یخ پانی ہوتا ہے وہ، اور وہی پانی جو ٹینکی میں ہے وہ سیم جو پانی ہے، بس اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ٹینکی میں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ زمین کے اوپر اتنی شدید گرمی اور زمین کے نیچے سے پانی آ رہا ہے، تہوں کے نیچے سے ٹھنڈا یخ پانی سکون ملتا ہے اسے نہا کے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ مزید یقین آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مزید معرفت ہوتی ہے. اب چلتے ہیں اس کی فضیلت کی طرف. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن مجید کی بلندی سورہ البقرہ ہے، اور اس میں سے آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے. جو شخص آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. اس لیے نماز کے بعد بغیر بات چیت کیے آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیں اور عادت میں شامل کر لیں. ایک اور واقعے سے اس کی فضیلت واضح کرتی ہوں. محمد بن ابی بن قعب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے تو وہ اس میں کمی دیکھتے. تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا جو جانور سے مشابہ ایک نو عمر لڑکا تھا. انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ. تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی مانند تھا اور اس کے بال کتے کے بال کی مانند تھے. انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے؟ اس نے کہا جن جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں. انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی ہے؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورہ البقرہ میں ہے، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
اور پوری آیت نمبر 255. جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا ہے. صحیح حدیث ہے یہ، اس کا ریفرنس میں نیچے لکھ دوں گی، آپ لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں. اور اس طرح اب میرا یہ پلان ہے کہ ہم اس طرح کچھ آیات جو ہیں قرآن سے لے کے ڈسکشن سٹارٹ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کس طرح سے بات چیت کرتا ہے اور قرآن میں کیا ایسی خاصیت ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے ساتھ ہی جو نان مسلمز ہیں وہ مسلمز ہو جاتے ہیں، اور جو مسلمز ہیں وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سفر میں ثابت قدم رکھے اور ہمیں ان سب باتوں کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.